کل اسرائیلی فورسز نے حماس پر اپنے فوجیوں کو ہلاک کرنے کا الزام لگاتے ہوئے غزہ میں ٹرمپ انتظامیہ کی کوششوں سے قائم جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دی اور جنوبی غزہ میں بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے جن میں کم از کم 26 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مگر سیز فائر کی خلاف ورزی کرنے اور اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز نے ایک بار پھر سیز فائر کی پابندی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان حملوں کے تقریباً 10 گھنٹے بعد اسرائیلی فورسز نے ایک بیان میں کہا کہ سیاسی قیادت کی ہدایت اور اہم حملوں کے سلسلے کے بعد اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کی دوبارہ پابندی شروع کر دی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھے گی اور معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی پر سخت رد عمل دے گی۔ غزہ میں فضائی حملوں سے پہلے اسرائیلی فوج نے حماس پر اپنے فوجیوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان حملوں میں اس کے 2 فوجی ہلاک ہوئے تھے، مگر حماس نے ان الزامات کی تردید کر دی تھی۔ اس حوالے سے حماس کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں رفح کے علاقے میں کسی بھی جھڑپ یا واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور یہ علاقے قابض اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہیں اور وہاں موجود باقی گروپ سے ہمارا رابطہ مارچ میں جنگ دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے منقطع ہے۔ جبکہ کل رات کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ باغی جنگجو ان حملوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حماس کی قیادت کا ان حملوں میں کوئی کردار نہ ہو۔ What's your reaction to Israel strikes on Gaza today? Well, we're going to have to see what's happening. We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas. And as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. You know, some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, yes. اس ساری صورتحال میں اب غزہ میں ایک بار پھر عارضی طور پر جنگ بندی قائم ہے، مگر ابھی بھی حالات انتہائی نازک ہیں۔ لیکن کل ہونے والے فضائی حملے اسرائیل کی جانب سے 10 اکتوبر سے قائم ہونے والی جنگ بندی کی پہلی خلاف ورزی نہیں ہے۔ غزہ کی حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق 10 اکتوبر کو غزہ میں جنگ بندی کے قیام کے بعد اسرائیل نے تقریباً 80 بار اس کی خلاف ورزی کی ہے اور اس دوران کم از کم 97 فلسطینی شہید اور 230 زخمی ہو چکے ہیں۔ ساری صورتحال میں ٹرمپ انتظامیہ نے جنگ کے خاتمے اور صدر ٹرمپ کے امن معاہدے کے اگلے مراحل پر بات چیت کی کوششیں تیز کر دی ہیں اور صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر اس سلسلے میں اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ جبکہ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی خبر کے مطابق حالیہ جھڑپیں جنگ بندی کے بعد سب سے سنگین کشیدگی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ مزید ایسے واقعات نہ ہوں جو اس معاہدے کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق ہم جانتے تھے کہ یہ سب ہونے والا ہے، جتنی دیر تک انہیں ایک دوسرے پر حملہ کرنے دیا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے پر حملے کریں گے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام نے بتایا کہ اسرائیل نے حملوں سے پہلے جنگ بندی کی نگرانی کرنے والے امریکی کمانڈ سینٹر کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر نے اسرائیلی وزیر رون ڈرمر اور دیگر حکام کے ساتھ فون پر رابطہ کیا تاکہ معاہدے کے اگلے اقدامات پر بات چیت کی جا سکے۔ امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ متناسب انداز میں جوابی کارروائی تو کرے لیکن ساتھ ہی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی کرے۔ امریکہ نے اسرائیل سے کہا کہ اس کی توجہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے بجائے حماس کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور اقدامات کی وجہ سے تنہا کرنے اور غزہ میں تیزی سے حماس کے متبادل کی تیاری کی طرف ہونی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ ختم کرنے کا معاہدہ صدر ٹرمپ کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو محسوس ہوتا ہے کہ صورتحال بہت نازک ہے اور صرف سخت نگرانی ہی اس کمزور امن کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ غزہ کے امن معاہدے پر عمل درآمد پر اپنا کنٹرول نمایاں طور پر بڑھائے گی تاکہ یہ معاہدہ نہ ٹوٹے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اگلے 30 دن بہت اہم ہوں گے۔ اب ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ غزہ میں معاہدے پر عمل درآمد کے دوران کیا ہو رہا ہے ہم ہی فیصلہ کریں گے۔ ایک دوسرے امریکی عہدیدار نے کہا کہ پچھلے ہفتے ٹرمپ کے دورے کے بعد سے حماس اور اسرائیل دونوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اس ہفتے اسرائیل پہنچنے والے ہیں تاکہ معاہدے کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق اب یہاں سے اصل کام شروع ہوتا ہے۔ امریکی عہدیدار نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اس عمل کی کامیابی کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بلدیاتی نظام چلانا جانتے ہوں، جو پانی اور نکاسی کے پلانٹ بنانا اور چلانا جانتے ہوں، یعنی مقامی حکومت کے لوگ۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ چیلنج اس لیے بھی زیادہ بڑا ہے کیونکہ غزہ کا زیادہ تر حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ غزہ میں سیمنٹ کیسے داخل ہونے دی جائے، جبکہ اس بات کو یقینی بھی بنایا جائے کہ یہ حماس کے ہاتھ نہ لگے کیونکہ حماس نے پہلے اس مواد کو سرنگوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ امریکی عہدیدار نے مزید بتایا کہ اگر حماس نے جنگ بندی کی مزید خلاف ورزی کی تو امریکہ
اسرائیل کے ان اقدامات کی حمایت کر سکتا ہے جن کے ذریعے وہ غزہ کے کچھ حصوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ فلسطینی ایسے علاقوں میں رہ سکیں جو حماس کے قبضے میں نہ ہوں. یعنی امریکہ کا جھکاؤ ابھی تک اسرائیل کی طرف نظر آتا ہے. دوسری جانب مصر میں آج حماس اور مذاکرات میں ثالثی کرنے والے ممالک قطر اور مصر کے حکام کی اہم ملاقات بھی متوقع ہے جس میں جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں سمیت آگے کے لائے عمل پر بات چیت ہوگی. فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ حماس کا ایک وفد آج قاہرہ میں قطر اور مصر کے حکام سے ملاقات کرے گا تاکہ غزہ میں جاری نازک جنگ بندی کے تسلسل پر بات چیت کی جا سکے. حماس کے رہنما خلیل حیا کی سربراہی میں وفد اتوار کو غزہ میں ہونے والے اسرائیل کے فضائی حملوں پر بات کرے گا. یہ وفد مصری حکام سے مصر کی میزبانی میں ہونے والے انٹرا پیلسٹینین ڈائیلاگ پر بھی گفتگو کرے گا جس کا مقصد فلسطینی گروپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے.